میرا اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل و من بعد، تیرے رب کی حکومت نہ کہیں سے شروع ہوتی ہے نہ کہیں جا کے ختم ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، ہر وہو بکل شیء علیم، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ ایک بدو آیا، اللہ کے نبی مسجد میں تھے، قریب آ کے بیٹھا، نفل پڑھ کے دعا مانگی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تباري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ۔ میرے نبی بھی پھڑک اٹھے، کہو او بلال او تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی، کا لیا، وہ لے کے آیا۔ اب بھائی ادھر آ ادھر آ ادھر آ، میں بھی آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، ادھر آ۔ کہا یہ تجھے گفٹ ہے، سونے کی ڈلی دی، یہ تجھے گفٹ ہے۔ پھر آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں یہ کیوں گفٹ دے رہا ہوں؟ کہا جی بس صلہ رحمی کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے۔ کہا نہیں نہیں نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، جو ابھی تو نے میرے رب کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں دے رہا۔ اور یہ تو اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو جب اللہ دے گا تو وہ کیا دے گا؟ سب سے اللہ کو پسند اپنی تعریف ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تفسیر تو نہیں لکھی لیکن نوٹس ہیں، ان کو 5 جلدوں میں ایک عالم نے جمع کر دیا۔ تو سورۃ فاتحہ پر حضرت حسن بصری کا ایک نوٹ ہے کہ اللہ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے، لہذا قرآن شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی۔ اور بدو کیا کہہ رہا ہے؟ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ دور کتنا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، کہ مجھے دیکھنا چاہو کہاں دیکھو گے؟ دوربینیں فٹ کرو کہاں دیکھو گے؟ آسمانوں پہ آ جاؤ کہاں دیکھو گے؟ عرش تک آ جاؤ نہیں دیکھ سکتے، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا یہ اللہ تو اتنا دور ہے تو پھر تیری ساڑی گل کیوں ہی ہوئے گی؟ ٹیلی فون بھی کوئی نہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس وقت میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیرا خیال نہیں پہنچ سکتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ تیری شہرک سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ لہٰذا ادعونی استجب لکم، بول میرے ساتھ، پکار مجھے، گجراتی میں، پنجابی میں، ہندی میں، سندھی میں، پشتو میں، بلوچی میں، بروہی میں، عربی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، اٹالین میں، تو پکار تو صحیح میری لبیک دیکھنا۔ یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، خیال جہاں پہنچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، ساری کائنات کے انسان جنات مل کر، فرشتے نبی رسول مل کر، جانور درند پرند مل کر، درخت پتے پہاڑ پتھر مل کر، مٹی ریت ذرہ پانی کا قطرہ قطرہ مل کر، جس کی تعریف کرنا چاہے تو تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ولا تغیرہ الحوادث، جسے زمانے کی تبدیلی، زمانے کے حالات جس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، ولا یخشی الدوائر، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں، اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے، سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے، سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے، اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے، میں تیری کیا تعریف کروں؟ اور خود میرے نبی نے کہا میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائے۔
ساتوں سمندر سیاہی بناؤ، ساتوں بر اعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر سمندر سیاہی درخت قلم، تم سارے علماء، سارے اپنی اپنی زبانوں کے ادیب بھی، شاعر بھی، عالم بھی اور علامہ بھی، اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں، ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں، عرش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں، پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے، پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں، پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر رسولوں میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں، تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مددا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ اس نے دعا بڑی زبردست مانگی بعد میں، یہ تو اس نے اپنے رب کی تعریف کا دعا سنو اس کی، اجعل خیر عمری آخرہ، میری عمر کا آخری حصہ اچھا کر دینا، سختی نہ رکھنا، بڈھا ہو جاؤں گا کوئی سختی نہ رکھنا، وخیر عملی خواتیمہ، زندگی میں جتنے نیک کام کیے ہیں سب سے خوبصورت عمل وہ ہو جب میری موت آ رہی ہو، جب زندگی کا تار کٹ رہا ہو، جب آنکھوں کی شمعیں بجھ رہی ہوں، کانوں کے ٹیلی فون کاٹے جا رہے ہوں اور زبان کا مائکروفون آف کیا جا رہا ہو، اس وقت میرا عمل جو ہو وہ میری پوری زندگی کے عملوں میں سب سے خوبصورت ہو، اور میں نے بڑی زندگی گزاری ہے اس زمین پر، پھر ایک دن تیری میری ملاقات ہونے والی ہے، میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں گا، جب میری تیری ملاقات ہوگی وہ میری زندگی کا سب سے حسین دن بنا دے۔ اس پر میرے نبی نے فرمایا، او میرے بھائی، آج جو تو نے اپنے اللہ کی تعریف کر دی ہے، بس اینڈ کر دیا ہے، یہ میرے پاس اس سے کچھ اور ہوتا تو وہ بھی تیرے اوپر قربان کر دیتا۔ میرے بھائیو، اپنے مقصد کو پہچانو کہ بنانے والا کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ علم قرآن دے سکتا ہے، نبی دے سکتے ہیں، انسان اپنے علم سے نہیں، کوئی ڈارون بن جائے گا، کوئی کارل مارکس بن جائے گا، کوئی دہریہ بن جائے گا، لہذا صرف اللہ ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ ہماری رہبری فرما سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الخافض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق الوكيل الكوي الحفيظ المقيت المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ لیسٹر والو۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں قربان جو میرے اللہ کہتا میرے بندہ دیکھ، پاؤنڈ سے پہلے، ڈالر سے پہلے، روپے سے پہلے، گھر سے پہلے، شادی سے پہلے، بیوی سے پہلے، بچوں سے پہلے، کام سے پہلے، جاب سے پہلے، شاپ سے پہلے، صبح سے پہلے، شام سے پہلے، فعلم، سب سے پہلے جان، کیا جان؟ لا الہ الا اللہ کو پہچان، لا الہ الا اللہ کو پہچان، تو جان کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اللہ، ساری کائنات کو اس نے زیرو کر دیا،
اپنی ذات کی ہیبت جلال کے ساتھ، جو جہاں ہے اس کا امر ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات، بادشاہی، شہنشاہی، زوال سے پاک، موت سے پاک، جہالت سے پاک، ہاں حالات سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، طاقت میں با کمال، عزت میں با کمال، بڑائی میں با کمال، ہیبت میں با کمال، علم میں با کمال، قدرت میں با کمال، جلال میں با کمال، جبروت میں با کمال، قدرت طاقت میں با کمال، ملک میں با کمال، لشکروں میں با کمال، خزانوں میں با کمال، اس کی طاقت کی حد نہیں، میری کمزوری کی حد نہیں، اس کی شہنشاہی کے حد نہیں، میری فقیری کے حد نہیں، وہ خالق ہونے میں با کمال، میں مخلوق ہونے میں با کمال، وہ مالک ہونے میں با کمال، میں غلام ہونے میں با کمال، وہ علم میں کمال والا، میں جہالت میں کمال والا، ہائے ہائے، وہ طاقت میں کمال والا، میں ذوف میں کمال والا۔ لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، باقی سب بنا ہوا ہے، اس کا غلام ہے، تابع ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، جہاں رہو اللہ کو پہچانو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پاؤ۔ پھر آپ جس دیس میں ہو، ابھی آپ کا دیس ہے، اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیس ہے، لیکن آپ یہاں تھوڑے ہو، بہت مختصر ہو۔ ہم سے زیادہ اللہ کو پہچانو، ہم سے زیادہ اللہ کو ہم بھی محتاج ہیں، آپ بھی محتاج ہیں، لیکن جہاں اندھیرا زیادہ ہو وہاں روشنی زیادہ ضرور جلانی پڑتی ہے، جہاں کچھ پہلے سے روشنی ہو تو لائٹر سے بھی کام بن جاتا ہے، جہاں گھپ اندھیرا ہو وہاں بڑی ٹارچ چاہیے، بڑی لائٹ چاہیے۔ تو ہم سب محتاج ہیں کہ ہم اللہ کو جانیں، پہچانیں، لیکن میرے بھائیو یہاں اندھیرا زیادہ ہے، یہاں زیادہ روشنیاں جلانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو اتنا روشن کرو کہ یہ اندھیرے بھی کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائیں، ایمان میں آ جائیں، ہلاکت سے بچ کر جنت کی راہوں پہ چلنے والے بنیں۔ دوسری روشنی ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایک روشنی ہے، محمد الرسول اللہ دوسری روشنی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو روشن کیا دو نوروں سے، ایک سورج کا نور، ایک چاند کا نور۔ سورج اپنی روشنی دکھلاتا ہے، پھر سورج سے چاند روشنی لے کر آگے وہ کائنات کو روشن کرتا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دو نور بنائے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، دو نور بنائے کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، ایک سورج کا ہے، ایک چاند کا ہے۔ دو نور میرے اللہ نے بنائے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے۔ میرے رب کی قسم، زمین آسمان کے درمیان جتنا اندھیرا ہے اس سے زیادہ دل پر اندھیرا ہوتا ہے۔ یہاں بھی دو نور ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کا نور ہے اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نور اللہ کے نور سے ہے، انہوں نے اللہ سے نور لیا اور اللہ کے بندوں کے دلوں کو روشن کیا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ کیا آیت مجھے یاد آئی، امام غزالی نے پورا اس پہ ایک رسالہ لکھ دیا ہے۔ اس آیت کو آیت نور کہتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اس دل کو روشن کرو دو نوروں سے، ایک توحید کا نور، ایک رسالت کا نور، ایک توحید کا نور، ایک رسالت کا نور۔ یہ دل روشن ہوگا تو سارا جسم کا جہان روشن ہوگا، پھر اندھیرے میں نظر آئے گا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ نکاح کا راستہ ہے، یہ زنا کا راستہ ہے، یہ تجارت کا راستہ ہے، یہ سود، ڈرگز اور شراب کا راستہ ہے، یہ عدل کا راستہ ہے، یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ نفرت کا راستہ ہے۔ یہ راہیں اللہ کو جاتی ہیں، یہ راہیں شیطان کو جاتی ہیں۔ ان راہوں کے آخر میں جنت ہے، ان راہوں کے آخر میں جہنم ہے۔ یہ ٹکڑا روشن ہوگا تو یہ نظر آئے گا، کتابیں پڑھ کے نہیں، تقریر کر کے نہیں،
مال بنا کے نہیں، اس کے لیے جان توڑ محنت ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت اس دل کے ٹکڑے کو روشن کرنے کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نور اسے نظر آئے گا جو نور محمد کو پہچانے گا۔ اگر نور مصطفیٰ نہیں پہچانا تو اللہ کا نور بھی نہیں پہچان سکتا، رسالت کو نہیں جانتا تو توحید کو بھی نہیں جان سکتا۔ اس اللہ تعالیٰ نے تول کے کلمہ بنایا، ترازو میں تول کے کلمہ بنایا، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد اور احمد۔ عربی زبان کے حرفوں میں ایک نقطے والے حرف ہیں، با تا ثا جیم خا زال شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یا ایک بغیر نقطے کے ہیں الف ہا دال را سین صاد تا لام میم واو، یہ ہا یہ بغیر نقطے کے ہیں۔ بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں اور نقطے والے حرف کمزور ہیں، کمزور ہیں۔ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام چنا اللہ، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اپنے حبیب کا نام چنا محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ پھر اپنا نام رکھا اللہ، 4 حرف 4۔ پھر اپنے نبی کا نام رکھا محمد، 4 حرف۔ پھر دوسرا نام رکھا احمد، 4 حرف۔ اللہ میں 4 حرف، محمد میں 4 حرف، اللہ میں 4 حرف، احمد میں 4 حرف۔ پھر لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں۔ تول کے کلمہ دیا، تول کے، اور اعلان کیا لا الہ الا اللہ اگر خزانہ ہے تو محمد الرسول اللہ چابی ہے، لا الہ الا اللہ عزت ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچنے کی سیڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محبت ہے تو محمد الرسول اللہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ کامیابی ہے تو محمد الرسول اللہ پہنچانے کا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا ہے تو محمد الرسول اللہ رضا تک پہنچانے کا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کس کا؟ جنت کا۔ محمد الرسول اللہ ویزا کہاں کا؟ جنت کا۔ برٹش پاسپورٹ کے لیے بھی لمبی لائنیں لگتی ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، اور کیا کیا لوگ منتیں مان کے ویزا لیتے ہیں، اور یہ بھی کتنے نخرے، اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو، پیسے واپس بھی نہیں کریں گے، ملے نہ ملے تو جنت اتنی سستی ہے بغیر ویزے کے مل جائے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے مفت میں دے دیا، کہیں سے نہیں بنوانا پڑا۔ محمد الرسول اللہ ویزا ہے، مرنے سے پہلے لگوا، مرنے سے پہلے لگوا۔ اب میں گلاسگو سے آ رہا ہوں، ایک سکھ ایسے ہی مسلمان ہو گیا تو وہ میرے پاس آ کے رونے لگا کہ مولانا ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، بہنوں نے چھوڑ دیا، بھائیوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، میرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑا، آپ کو یہ دکھ نہیں دیکھنا پڑا، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ دے دیا، اس کا احسان، فضل، کرم۔ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے، مرنے سے پہلے اسٹیمپ کرواؤ ورنہ بارڈر سے واپس کر دیے جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سیڈ ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ گٹھلی اور بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے، پھلدار، پھولدار، سایہ دار۔ لا الہ الا اللہ جڑ بناتا ہے، محمد رسول اللہ درخت بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے، محمد رسول اللہ سایہ بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے، محمد رسول اللہ پھل پھول بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ بنتا ہے، محمد رسول اللہ زندگی بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے۔ یہ حلیہ کہاں سے چھپاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، تمہیں بتانا پڑے گا او بھائی میں مسلمان ہوں، اور محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ سورج کی طرح، سورج تو غروب ہو جاتا ہے، چاند میں داغ آ جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج نہ ڈوبنے کو ہے نہ غروب ہونے کو ہے، نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے۔ سورج تو مغرب میں آتا ہے تو بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ میرے نبی کا سورج جو چمکا ہے، مشرق میں بھی چمکا، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ہر زمانوں میں۔ یہ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، ہر سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، میرے نبی کا سورج نکلنے کے لیے آیا ہے، ڈوبنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کو ساتھ لو، تجارت کرو، گوروں سے بڑھ کے تجارت کرو، تعلیم حاصل کرو، گوروں سے بڑھ کے تعلیم حاصل کرو، اللہ اس کے رسول کو ساتھ لے کر۔
ساری دنیا میں تجارت پھیلا دو. آپ کی تجارت کیا تھی؟ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ. اب میرے نبی نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. 10 آدمیوں کو ایک مجلس میں بشارت جنتی جنتی جنت. ان میں سے ایک ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے مر کر 3 بلین 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کا سکہ چھوڑا. تمہاری طرح کاغذ کے پاؤنڈ نہیں چھوڑے. کاغذ کے تم سارے چودھری بنے بیٹھو، کاغذ پکڑے پھرتے ہیں. ڈالر ہمارے پاکستان میں باڑے میں آ جاؤ جتنے مرضی پاؤنڈ نکلی لے لو، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، بلکہ تمہیں اپنا اصلی نکلی نظر آئے گا، نکلی اصلی نظر آئے گا. اور اب وہ کاغذ بھی لے لیے، تمہارے ہاتھ میں کارڈ پکڑا دیا، کریڈٹ کارڈ، وہ جو کارڈ لے کے ٹورے پھر دیں. یہ کون سے چودھری ہیں؟ یہ کون سے مالدار ہیں؟ مال تو عبد الرحمن نے چھوڑا ہے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. ہزاروں ٹن میں سونا چھوڑا اور ٹاپ 10 میں سے نیچے نہیں آئے. اس کا مطلب ہے دولت نہیں آدمی کو گراتی، آدمی کا عمل اسے گراتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح غریب فقیر ہیں، اس کا مطلب ہے غربت نہیں آدمی کو گراتی، اس کا عمل اسے گراتا ہے. محمدی بن کے زندگی گزارو، محمدی بن کے زندگی گزارو. اپنی تجارت میں محمدی پن لاؤ، اپنی زندگی میں محمدی پن لاؤ. ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے اعلیٰ درجے کا پیار کیا، اعلیٰ درجے کا وجود بخشا، ساری کائنات کی سرداری دے دی، چابیاں پکڑا دی، جنت کی چابی پکڑا دی، اپنا جھنڈا پکڑا دیا، مقام محمود دے دیا. پچھلے نبیوں ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا. آنا تھا آپ نے اپنے زمانے میں، ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا. اگر تیرے زمانے میں اپنے نبی کو بھیجو، ایمان لاؤ گے؟ اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہر نبی سے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنے سے پہلے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنے سے پہلے کتابوں میں اعلان کیا یرید ان یبعث امیا من الامیین. یہ میں تو آپ کو پہلی تورات زبور انجیل میں سے کسی کتاب کی یہ عبارت ہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان پڑھ امت میں ایک نبی آنے والا ہے، لا یقول الخنا. آپ کی وہ صفت بیان کی جس میں سب سے زیادہ اس امت نے گھاٹا کھانا تھا. میرے نبی کتنے صفات والے ہیں، ایک اللہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے نبی کو نہیں بیان کر سکتے. جتنا ہم بیان کریں ان کی شان اس سے اوپر ہے. اللہ نے اپنے نبی کی بے شمار صفات میں سے جو پہلی صفت بتائی، پہلی صفت کہ وہ نبی ہوگا جو زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے. ہے ہمارے بول سے ہماری بیوی برباد ہو چکی، ہمارے بچے برباد، ہمارے ماں باپ زخمی، ہمارے بھائی بہن زخمی، ہماری بیویاں زخمی، ہمارے دوست زخمی، ہمارے نوکر زخمی. زبان ہے یا سانپ منہ میں پالا ہوا ہے؟ میرے رب کی قسم ساری دنیا کے سانپوں کا زہر اکٹھا کروں تو اس زبان کا زہر اس سے زیادہ ہے. اور میرے رب کی قسم اگر یہ زبان غلام رسول بن جائے اور وہ بولے جو میرے نبی نے کہا ہے تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے شہد اکٹھے کروں تو زبان کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے. معاشرے کو بنانے کے لیے میرے نبی نے جو عمل بتایا یہ زبان ہے. ہمارا معاشرہ اسلامی نمازوں سے نہیں بنے گا، مسجدوں سے نہیں بنے گا. معاشرہ اسلامی بنے گا نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والے خوبصورت بول کے ساتھ کہ ایک نبی آ رہے ہیں. اے شایا اٹھ اعلان کر اپنی امت کو بتا ایک نبی آ رہے ہیں. وہ کیسے ہیں؟ لا یقول الخنا. زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. بے شمار عبادت کے ساتھ زبان کی سختی جہنم میں لے جائے گی اور بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول جنت میں لے جائے گا. بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول اور اچھے اخلاق جنت میں پہنچا دیں گے، اور بے شمار عبادت حج عمروں کے ساتھ زبان کا گندا غلیظ بول یہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟
سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا، معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین ہے۔ سارا دین کیسے؟ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، چابی ہے، چابی، اس کو قابو میں رکھ۔ سارے دین کا دین ایک خزانہ ہے اور یہ چابی ہے۔ اگر تیری زبان قابو میں ہے تیرا سارا دین تیرے پاس ہے، اگر تیری زبان بے قابو ہو گئی سارا دین تیرا ضائع ہو جائے گا۔ لا یقول الخنا، کوئی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اور پھر دوسری صفت کیا بیان کی؟ بے شمار صفات میں سے، بے شمار صفات میں سے کیا صفت بیان کی؟ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ۔ پھر میرا نبی اتنا اونچا ہے کہ قاب قوسین کی آیت پکار رہی ہے، مقام محمود آپ کے مرتبے کو پکار پکار کے بیان کر رہا ہے، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے، آپ کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو رہا، یہ بات بتا رہی کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے شفاعت کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ جنت کا دروازہ آپ کے بغیر کھل نہیں سکتا، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ تو اللہ نے دوسری بات کیا کہی؟ آپ کو تو بڑے ناز سے چلنا چاہیے تھا، ناز سے، کہ میں کل کائنات کا نبی اور رسول، میں کل کائنات کا ہادی اور رہبر ہوں۔ لیکن کیا کہا؟ وہ میرا نبی اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ وہ ایسے زمین پر چلتے ہوئے، میں پاؤں کیسے رکھوں، میں تو وہ نقل اتار ہی نہیں سکتا، کہ جب پاؤں رکھے گا تو اتنی عاجزی سے رکھے گا کہ اگر خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں پڑے تو آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے رکھے گا۔ لو یمشی علی القصب الیابس لم یطفأ من تحت قدمیہ من سکینتہ۔ اور اس سے بھی اگلی تشبیہ، وَلَوْ يَمْشِي عَلَى السِّرَاجِ۔ واہ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ واہ یا رسول اللہ، میں کمینہ آپ کو کیا بیان کروں، آپ کا تو رب آپ کو بیان کرتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، العمرک، تیری جان کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تیرے مبارک شہر، امانت والے شہر کی قسم، والقرآن المجید، تیرے اوپر اتاری ہوئی کتاب کی قسم، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تیرا پیارا چہرہ، لا تحرک بِهِ لسانک، تیری خوبصورت زبان، لا تجعل یدک، تیرا پیارا ہاتھ مرمری، الی عنقک، تیری سراہی دار گردن، الم نشرح لک صدرک، زمین آسمان سے چوڑا تیرا سینہ، الذی انقض ظہرک، تیری کمر جس نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا، علی قلبک، تیرا دل جس میں میرا قرآن اتر گیا، عرش پر اتارتا عرش پرزے پرزے ہو جاتا، لوح محفوظ پر اتارتا لوح محفوظ پرزے پرزے ہو جاتی۔ کیا تیرا دل ہے میرے محبوب کہ اس نے میرا سارا قرآن اٹھا لیا، سارا میرا قرآن اٹھا لیا۔ لعمرک، تیری جان کی قسم، عزت سے پکارا، یا ایھا النبی، احترام پروٹوکول دے کر پکارا، یا ایھا الرسول، پھر محبت سے پکارا، یا ایھا المزمل، پھر لاڈ سے پکارا، یا ایھا المدثر۔ میں کیا بیان کروں، آپ کی نبوت کو بیان کیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل عالم کے لیے یہی میرا رسول ہے۔ آپ کی رحمت کو بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل کائنات کے لیے بیان کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہے آپ کی رات کو بیان کیا، قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کو بیان کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے وجود کا حسن بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، دونوں قرات ہے۔ ابھی میں پہلا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے میرے بندو ایسا حسین تو دکھاؤ، ایسے جمال والا تو دکھاؤ، ایسے حسن والا تو دکھاؤ، ایسی اداؤں والا تو دکھاؤ، ہے کوئی زمین آسمان میں ایسا، ہے کوئی؟ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، ہے کوئی ایسا عالی خاندان، ہے کوئی ایسا عالی نسب
ہے کوئی ایسے عالی شان باپ دادے پردادے والا جن کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب موجود محفوظ مکتوب ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسا خاندان کسی کے پاس؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسے حسن و جمال کمال جلال والا؟ ہے کوئی میں کیا بیان کروں؟ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینۃ. لکڑیاں تو لکڑیاں ہیں، میرا حبیب اتنی عاجزی سے چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے. ہائے 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 ہائے. اللہ ہی جانتا ہے اپنے نبی کی قدر، ہم کیا جانے. ہمیں تو مار دیا پاؤنڈ کے عشق نے اور ڈالر کے عشق نے، کہیں کا نہیں چھوڑا. کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں تو چھپنے کی جگہ ہے، قیامت میں کہاں چھپیں گے؟ دو چار مالدار آدمیوں کے سامنے کوئی غریب آدمی بیٹھا ہو تو ایسے ہی جھکتا جاتا ہے. ایک دفعہ میں تعارف کر رہا تھا، 3 4 5 6 لوگ بیٹھے تھے. ایک نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، ایک نے کہا میری مل ہے، ایک نے کہا میری پتہ نہیں کیا ہے، میری پتہ کیا ہے. آگے بھی طرح چپڑاسی بیٹھا تھا. میں نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا کہ یہ کوئی مسکین آدمی، چونکہ جو وہ سنتا جا رہا تھا وہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ سکڑتا جا رہا تھا. وہ بہت زیادہ احساس کمتری میں جا رہا تھا. میں نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سر جھک گیا. کہا جی میں نائب قاصد ہوں، ہمارے یہاں چپڑاسی کو کہتے ہیں نائب قاصد. کہا جی میں وہ پین ہوں میں جی پین ہوں. وہ مجلس تو ختم ہو گئی. قیامت کے دن جب اللہ کے نیک بندے بندیاں آئیں گے، بڑے بڑے ہوئے ساری رات کے سجدے لے کر، ساری رات کے آنسو لے کر، اور دن لائیں گے سارے دن کی سچائی سے بھرے ہوئے دن، امانت سے بھرے ہوئے دن، آنسوں سے بھری ہوئی راتیں، بے داغ دامن. وہ ہم کھڑے کہاں ہوں گے؟ وہاں کدھر جگہ ملے گی؟ کہیں چھپ جائیں، بھاگ جائیں، وہ تو جگہ کوئی نہیں. ایک کی رات کھل رہی ہے ایسے جیسے تاروں بھری رات ہو آنسوؤں سے. ایک کا دن کھل رہا ہے، سورج بھی اس کی روشنی کے سامنے ماند پڑ رہا ہے. طارق جمیل کی رات کھل رہی ہے، کیا دکھائے گی یہ رات؟ اس کا دن کھل رہا ہے، کیا دکھائے گا یہ دن کہ میں کیا کر کے آیا؟ تھوڑے دیر کی شرمندگی آدمی کو مار دیتی ہے، لوگ سوسائڈ کر جاتے ہیں. 50,000 سال کا دن ہے، کدھر چھپیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیو محمدی بن جاؤ اللہ کے واسطے. آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آپ سے کوئی آ کر میں چندہ اکٹھا کریں. عام طور پہ تاجروں کو، مالداروں کو انڈیا پاکستان سے جو آ کے اکٹھا کرتے ہیں، آخر میں اپیل ہوتی ہے کہ بھائی مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. آپ سے اللہ کی قسم ایک پینی کے روادار. یہ کھانا بھی آپ لوگوں نے خود ہی کر دیا، آپ کی مہربانی ہے. ہاں میں جھولی ضرور پھیلاؤں گا، میں مانگوں گا. یہ میں پاؤنڈ نہیں مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا کلمے والے بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. اپنی شناخت قائم کرو، اپنی پہچان قائم کرو، اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، انہیں اسلام دے کے جاؤ. آپ اس دیس میں ہو، اگر آپ نے اولادوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، اللہ کی قسم، اے ہائے میں ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم، میں کیسے بیان کروں؟
میری اوقات کیا ہے، میری ہستی حیثیت کیا ہے، گندی زبان ہے، میں کیا بیان کروں؟ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر تھے، بڑے شاعر تھے، اللہ کے نبی کی شان میں بڑے گستاخانہ شعر کہتے تھے. پھر انہوں نے ہدایت دی تو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کا قصیدہ پڑھا تھا. بانت سعاد فقلبی منہ مبتول، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، بہت لمبا قصیدہ ہے. آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتار کر گفٹ میں دی. تو ان کا بس یا رسول اللہ یہ میرا کفن بنے گا، اور میرے پاس کوئی عمل نہیں، بھئی یہی چادر، آپ کی چادر میرا کفن بنے گا. اللہ رسول سے تعلق سیکھو. تبلیغ میں ٹائم ہم تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں مانگ رہے. تبلیغی جماعت کسی بھی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے. اور آپ کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اس دیش میں مسلمان بن کے رہو، سنی وہابی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، ورنہ تم اپنے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والے ہو گے. میرے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے. صحابہ نکلے، آپ گھر سے نکلے، صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے. ایک کہتا تھا میں یوں کہتا ہوں قرآن کی یہ دلیل ہے، دوسرے نے کہا میں یوں کہتا ہوں قرآن کی یہ دلیل ہے. جیسے آج ہمارے ہو رہا ہے، یہ کافر وہ کافر، صرف ہم جنتی. وہ میں کہتا ہوں اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، خالی رکھو گے اس کو، صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا. اتنی نفرت. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا لہٰذا بعثت، کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں؟ بیٹھ جاؤ. کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں؟ کیا میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے کفر تک پہنچنا چاہتے ہو؟ محمدی ہونا ہماری پہچان ہے. ہاں عقائد میں بھی اختلاف ہے، اعمال میں بھی اختلاف ہے، اس اختلاف کو کفر نہ بناؤ اللہ کے واسطے، اسے نفرتوں تک نہ پہنچاؤ اللہ کے واسطے. ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے. اس سے آگے اگر بڑھو گے تو اپنے نبی کے دین کو آگ لگانے والے بنو گے، نفرتوں کی آگ بھڑکا دو گے. امت کو فرقوں میں توڑنے کے بعد کیا بچے گا؟ امت بننا ہے ہم نے. تبلیغ امت کی نمائندہ ہے، تبلیغ کا کام امت کی نمائندگی ہے، کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے. اپنی جان مال سے تمہیں کہہ رہے ہیں، دنیا میں اس سے خوبصورت اور کیا دعوت ہوگی؟ 6 بر اعظم بار بار پھرا ہوں، علمی حلقوں میں بیٹھتا ہوں، دنیا دار حلقوں میں بیٹھتا ہوں، اس سے خوبصورت بات پوری دھرتی میں نہیں کوئی کر رہا کہ امت بن جاؤ. سب جنت میں جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھا ہے ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھی جہنم ہے، یہ بھی جہنم، صرف ہم ہی جنتی ہیں. اس کی رحمت پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، کفل ایک بنو اسرائیل کا نوجوان ہر رات زنا اور نئی لڑکی، شراب اور نئی لڑکی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی. ایک رات کے لیے ایک لڑکی 10 لاکھ پاکستانی روپے میں لے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ رو رہی ہے، تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا. تو کہنے لگی کفل میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی. میں تمہیں کہوں گا پیسہ دو، مجھے نہ دو. یہاں بھی بہت ضرورت مند لوگ ہیں، انہیں دو. اپنے غریب رشتہ داروں کو، ہندوستان پاکستان میں جو تمہارے غریب ہیں ان کو دو. کیونکہ جب مالدار لوگ اپنی عیاشی پہ لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، تو ان کے پھر دل سکڑ جاتے ہیں، ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ تو فرض ہے، میرے اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ 72 جگہ کہا ہے مال لگا، مال لگا، مال لگا. 82 دفعہ مال لگانے کا
ذکر قرآن میں ہے 10 دفعہ زکوٰۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ 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 زکوٰۃ، اور 72 دفعہ مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ، اور میں قربان جاؤں۔ میرے اللہ نے کیا عجب بات کہی، مجھے اچانک خیال آ گیا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا، تو ان پہ سلام پڑھ، وصلی علیہم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم، جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں تو ان پہ درود پڑھ۔ اللہ اکبر۔ جہاد کرنے والوں کو نہیں کہا ان پہ درود پڑھ، ذکر کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کے نہیں کہا میرے نبی ان پہ درود پڑھ۔ کہتا میرے نبی میں اور میرے فرشتے تجھ پہ درود پڑھتے ہیں، تو ان پہ پڑھ جو میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار اپنی زکوٰۃ روک لیتے ہیں۔ انہیں کہا کفل عزت دار ہوں، غربت نے میری عزت بیچ دی، غربت نے میری عزت بیچ دی۔ تو کفل رو پڑا، کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، جو تمہیں پیسے دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، آج تیرے آنسوؤں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے، وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور پیچھے اچانک کفل مر جاتا، اس کو نہیں خبر کہ موت سر پہ کھڑی ہے۔ تو میرے رب کی رحمت اس پر متوجہ تھی، ایک غریب کے آنسوں نے اس کو توبہ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ ایسا بدماش تھا کہ اگر کل یہ مردہ پایا جاتا اپنے عیاش کے اڈے میں تو اس کو اٹھانے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا، قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا۔ تو میں آئے میرے رب، میں قربان جاؤں تیرے اوپر میرے اللہ، تو کیا قدردان ہے، ہم ہی نہ قدر ناشنا ہیں۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ وہ کیا جو کرتا ہی نہیں، پردے کے پیچھے نہیں دکھاتا کسی کو، لیکن اللہ جو چاہے کر دے۔ اللہ نے پردہ اٹھا دیا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے اوپر بڑا موٹا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، میرا یار بن گیا ہے۔ ہائے ہائے، دوستی لگانے میں کیا تیزی دکھاتا ہے میرا اللہ۔ کوئی ہے اس طرح معاف کرنے کے نظام بنائے، تو اس رب کی رحمت اور جنت کو کیوں چھوٹا کر دیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ ایک دن آئے گا میرا رب کہے گا مالک جنت کا جی ایم، مالک جہنم کا مالک جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا یا کبھی میرا ایک دفعہ نام لیا ہو، آج نکال دو اس کو۔ امتی بن کے رہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ پھر وہ کیا کہتا ہے، میرے بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، کہ میں سارے معاف کر دوں۔ سارے معاف کر دوں، سبحان اللہ۔ اور ایک کتنی خوبصورت بات ہے، یہ راڈ ٹوٹ جائے 4-5 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر اس کو صاف کریں گے، پینٹ کر دیں گے، لیکن جب آپ ایسے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جوڑ نظر آئے گا، یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے، اچھا ٹوٹا ہوا ہے، ہاں ٹوٹا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان استقالنی اقلت لہ، میرا بندہ اپنے توبہ کا برتن سنبھال کے رکھ، ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، آ جانا جوڑ دوں گا، پھر ٹوٹ جائے پھر نا امید رہنا، آ جانا پھر جوڑ دوں گا، پھر ٹوٹ جائے
تو تمہیں لوگ کہیں گے تو پکا دوزخی ہے، ڈرنا نہیں، پھر میرے پاس آنا، میں پھر تیری توبہ قبول کر کے پھر جوڑ دوں گا۔ پھر ٹوٹ جائے، پھر لوگ کہیں گے تو بے غیرت ہے، ادھر توبہ کرتا ہے ادھر توڑ دیتا، تو پھر آ جانا۔ تیری 10,000 دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کا برتن جب تجھے واپس کروں گا نا تو کوئی جوڑ دیکھ نہ سکے، بے جوڑ کے ہو کے، تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تیرے ساتھ میں نے کیا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، تبلیغ کا پیغام ہے اللہ رسول سے صلح کرو، اور یہ زندگی کو سیکھو، اس کے لیے بار بار نکلو۔